السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ ان گونگے شیطانوں میں سے نہیں ہیں جو ظلم کے سامنے خاموش رہیں گے، اور وہ غزہ کے مظلوم استحصال اور مظلوم لوگوں کے لیے عدل و انصاف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار دارالحکومت انقرہ میں آزادی کے شاعر عصمت عاکف سوئے کی یاد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اردوغان نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کو مبارکباد پیش کی جنہوں نے 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری اسرائیلی بربریت پر سے اسٹاپ کہہ کر رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ گونگے شیطانوں کی طرح نہیں ہوں گے جو ظلم کے سامنے خاموش رہتے ہیں۔ اردوغان نے اس بات پر زور دیا کہ وہ خاص طور پر غزہ میں قتل ہو رہے استحصال زدہ اور مظلوم لوگوں کے لیے عدل و انصاف کی حمایت جاری رکھیں گے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری آزادی کے خلاف حملے جاری رہیں گے ہم اپنے مستقبل کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ صدر مملکت نے اپنے خطاب میں اتحاد و یکجہتی کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترکیہ ہمارا مشترکہ وطن ہے، یہ ہماری مشترکہ چھت ہے، ہم سب ایک ہیں، بھائی بھائی۔ 85 ملین افراد ترکمان، کرد، سنی اور علوی کے طور پر ہم سب ایک ہیں۔ ترکیہ کی ایک ٹی وی اینکر کو مشہور امریکی کافی چین کے کپ کے ساتھ نیوز بلیٹن کرنا مہنگا پڑ گیا۔ انہیں پروگرام کے ڈائریکٹر سمیت برطرف کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک ٹی وی نے مشہور کافی برانڈ سٹار بکس کے کپ کے ساتھ خبریں پڑھنے والے نیوز اینکر پریتم اور ڈائریکٹر نیوز کی برطرف کر دیا۔ ٹی وی چینل خبر کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ادارہ غزہ کے حوالے سے ترک عوام کی حساسیت کو سمجھتا ہے اور آخر تک ان کا دفاع کرے گا۔ اس کی خلاف ورزی کرنے والے عمل یا نشریات کو منظور کرنا ناممکن ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ عوام کی حساسیت کے خلاف کوئی بھی عمل یا نشریات قابل قبول نہیں۔ بلیٹن کے دوران کسی بھی برانڈ کی تشہیر پر پابندی ہے۔ RT.com کے مطابق اس کافی برانڈ امریکہ میں فلسطینیوں کے حامی ملازمین کو ہراساں کرنے کا الزام ہے اور اس برانڈ کو اسرائیل کا حامی سمجھا جاتا ہے۔ وزر کے غزہ پر حملے کے بعد پوری دنیا میں اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کے لیے مشہور برانڈز کے بائیکاٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیل قومی اسمبلی میں غزہ کے اسرائیلی یرغمالیوں کے موضوع پر منعقدہ نشست میں یرغمالیوں کے عزیز و اقارب نے وزیر اعظم اسرائیل بنجامن نتن یاہو کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ نشست خطاب میں نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل یرغمالیوں کی واپسی کے لیے ہر کوشش کے باوجود کامیابی کے لیے عسکری آپریشن کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کرنا ترک نہیں کریں گے لیکن ہمیں وقت درکار ہے۔ نتن یاہو کے خطاب کے دوران اسمبلی میں موجود ایک یرغمالی کے عزیز نے چلا کر کہا، ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد دیگر یرغمالیوں کے عزیزوں نے بھی یرغمالیوں کی فوری واپسی کے لیے نعرے لگا کر نتن یاہو کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے عزیزوں نے اگر یرغمالی تمہارا بھائی ہوتا اور اگر یرغمالی تمہارا باپ ہوتا کی تحریروں والے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے اور نتن یاہو کے خلاف سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ حماس اور اسرائیل مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ حماس نے اسرائیل کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مصر میں جاری حماس اسرائیل مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ حماس نے مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل کی جانب سے رکھی گئی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کی پہلی شرط تھی کہ حماس غزہ میں ہتھیار ڈال دیں، حماس غزہ کی حکومت سے دستبردار ہو جائے تو اس کے بدلے میں مستقل جنگ بندی کی جا سکتی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے رکھی گئی شرائط کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ ARY نیوز کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری رہنی چاہیے اور اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ جب اسرائیلی جارحیت رک جائے گی اور امدادی سامان کی ترسیل میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ الجزیرہ کے مطابق مصر کی جانب سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے جنگ بندی پر مبنی ایک پرجوش منصوبہ پیش کیا گیا۔ یہ تجویز گزشتہ روز اسرائیل، حماس، امریکہ اور یورپی حکومتوں کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ حماس ہتھیار ڈال دے گی، اسرائیل غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر انخلا کر جائے گا۔ حماس کے زیر حراست تمام یرغمالی بہت سے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے بدلے رہا کیے جائیں گے اور غزہ میں ایک متحدہ ڈیموکریٹک فلسطینی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ تل ابیب سے الجزیرہ کے نمائندے کے مطابق یہ تجویز خلیجی ریاست قطر کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ اس تجویز میں قیدیوں کے تبادلے کے کئی ادوار شامل تھے۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 7 سے 10 دن کی جنگ بندی کے بعد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے تمام سویلین یرغمالیوں کو رہا کرنا تھا۔ دوسرے مرحلے کے دوران ایک ہفتے کی مزید جنگ میں حماس نے تمام خواتین اسرائیلی فوجیوں کو مزید فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کرنا تھا۔
آخری مرحلے میں متحارب فریقین نے 1 ماہ تک مذاکرات کرنے تھے تاکہ حماس کے زیر حراست تمام فوجی اہلکاروں کی رہائی کے بدلے میں مزید فلسطینی قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی جاتی۔ لبنان اسرائیل سرحد پر تصادم میں حزب اللہ کے 2 جنگجو شہید اور 5 عام شہری زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ ہلاکتیں جنوبی لبنان کے کم از کم 21 سرحدی دیہاتوں اور قصبوں پر اسرائیلی بھاری توپ خانے کی بمباری کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر 16 حملے کیے۔ لبنانی فوج ذرائع کے حوالے سے زنہوا نیوز نے بتایا کہ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 7 مکانات تباہ اور 22 گھروں اور 5 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ حزب اللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی مقامات پر متعدد حملے کیے، جن میں مسکو بستی کی عمارتیں، برخات ریشہ کے مقام پر اسرائیلی فوجیوں کا کیمپ وغیرہ شامل ہے۔ لبنانی سیکورٹی ذرائع کے مطابق حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں میں لبنانی جانب سے اب تک 177 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں حزب اللہ کے 126 ارکان اور 32 عام شہری شامل ہیں۔ یوکرینی فضائیہ نے ایک طرفہ طور پر الحاق شدہ کریمیا میں ایک روسی بحری جہاز کو تباہ کر دیا۔ روس اور یوکرین کے درمیان کریمیا اور اس کے مضافات میں جھڑپیں جاری ہیں۔ یوکرینی فضائیہ کے مطابق صبح 2:30 بجے کے قریب اوڈیسا قصبے کے ساحلی علاقے پر فضائی حملے میں روس کے بحر اسود میں موجود بیڑے میں شامل چرکاسک نامی بحری جہاز کو کروز میزائل کے ذریعے تباہ کر دیا گیا۔ یوکرینی فضائیہ کے کمانڈر میکھلو اپنے بیان میں کہا کہ روسی بیڑے کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری فضائیہ کے پائلٹوں اور دیگر فوجیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کریمیا کے نام نہاد گورنر سرگی ایکسینوف نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی حملے میں 1 شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد علاقے میں آگ بھڑک اٹھی، جس پر جلد ہی قابو پا لیا گیا، جبکہ متعدد مکانوں سے عوام کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات کی اور غزہ پر حملوں اور علاقے میں انسانی بحران پر بات چیت کی۔ اردن وزارت خارجہ کے جاری کردہ تحریری بیان کے مطابق عبداللہیان نے اردن کے وزیر خارجہ ایمن السفیدی کے ساتھ ٹیلی فونک ملاقات کی۔ مذاکرات میں اسرائیل کے غزہ پر جاری حملوں کو بند کروانے اور علاقے میں انسانی امداد کی رسائی کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ عبداللہیان نے مسئلہ فلسطین کے ساتھ تعاون کے لیے اردن اور شاہ عبداللہ دوم کی کوششوں کو بھی سراہا ہے۔ مذاکرات میں براستہ شام اردن کے لیے کی جا رہی منشیات کی اسمگلنگ اور اس کا پیدا کردہ خطرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم منشیات کی اسمگلنگ کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے تمام ضروری تدابیر اختیار کریں گے۔ وزیر خارجہ حسین عبداللہیان نے اپنے مصری ہم منصب سامہ شکری کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر بات کی۔ مصر وزارت خارجہ نے فیس بک سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ مذاکرات میں غزہ کے انسانی اس بحران کی شدت میں کمی لانے کے لیے بین الاقوامی سطح پر جاری کوششوں اور دونوں ممالک کے درمیان درپیش مسائل پر غور کیا گیا۔ مذاکرات میں وزیر خارجہ شکری نے عبداللہیان کو غزہ میں فائر بندی اور انسانی امداد کو ضمانت میں لینے کے لیے مصر کی کوششوں اور ان کی کوششوں کے نتائج سے آگاہ کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان چہارشنبے کو مجلس شورا کے 8ویں اجلاس سے سالانہ خطاب کریں گے۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق سعودی ولی عہد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے خطاب کریں گے۔ مجلس شورا کے صدر شیخ عبداللہ بن محمد بن ابراہیم آل شیخ نے بتایا کہ سعودی ولی عہد کی تقریر سعودی عرب کی اہم داخلی اور خارجہ پالیسیوں کا خاکہ پیش کرے گی۔ مجلس شورا کے ارکان خطاب سننے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجلس شورا کے لیے اسے اپنی مستقبل کی سرگرمیوں کے لیے رہنمایانہ اصول کے طور پر لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ وزیر کے بانی مملکت شاہ عبدالعزیز نے متحدہ ریاست کے قیام کے موقع پر مجلس شورا قائم کی تھی۔ ابتدا میں شورا کی کوئی مخصوص شکل نہیں تھی، تب عوامی مجلس، مشاورتی بورڈ، مشیران ایوان شاہی، علماء دین اور قبائل کے سرداروں سے مشاورت کی جاتی تھی۔ 1927 میں پہلی باقاعدہ مجلس شورا تشکیل پائی گئی تھی، جس کے ارکان کی تعداد، جبکہ نائب الملک کو اس کا صدر بنایا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت آج منگل کو ریاض میں کابینہ نے یمن میں امن عمل کی سپورٹ کے لیے مجوزہ روڈ میپ کا خیر مقدم کیا۔ خبر رساں NCSPA کے مطابق کابینہ نے یمن اور اس کے عوام کے لیے مملکت کی جاری سپورٹ کا اعادہ کیا۔ یمنی فریقین کو ترغیب دی گئی کہ وہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک جامع اور دیرپا سیاسی حل کے لیے بات چیت میں شامل ہوں۔ اجلاس میں علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت، خاص طور پر فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کابینہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے شہریوں کے خلاف منظم خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند کرنے پر بھی زور دیا۔
کابینہ نے موجودہ سال کے معاشی نتائج اور مملکت کے تمام علاقوں میں جامع اقتصادی ترقی میں کردار ادا کرنے والے ترقیاتی پروگرام، منصوبوں اور ان کا جائزہ لیا جو ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق ہے۔ کابینہ نے ان کمپنیوں کے ساتھ حکومتی معاہدوں پر اثر انداز ہونے والے اہم ضوابط کی منظوری دی جن کے مملکت میں علاقائی ہی کوارٹرز نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان مرکز برائے امداد و انسانی خدمات کی جانب سے فلسطینی ہلال احمر کے تعاون سے فلسطینی متاثرین میں انسانی امداد کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق آج منگل کو غزہ کے جنوب میں المواسی کے علاقے میں فوڈ باسکٹ اور شیلٹرز تقسیم کیے جس کا مقصد بنیادی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ امداد غزہ میں برادری فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور امدادی شعبے میں فلسطین کے لیے سعودی عرب کی معمول یا تاریخی سپورٹ کے فریم ورک کے اندر آتی ہے۔ سعودی عرب کی امدادی ایجنسی شاہ سلمان مرکز کے ذریعے مختلف بحرانوں اور مسائل سے پریشان دوست ملکوں کے لیے مملکت کے انسانی ہمدردی کے کردار کا مظہر ہے۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر سرپرستی تیسری حج و عمرہ کانفرنس 2024 کی تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ کانفرنس 8 سے 11 جنوری کو جدہ کے سپر ڈوم میں وزارت حج و عمرے کی زیر نگرانی ہوگی۔ اس کا مقصد عازمین کے تجربے کو بہتر بنانا ہے۔ کانفرنس و نمائش میں مختلف ممالک سے حج و عمرے کے شعبے سے تعلق رکھنے والے شرکت کریں گے۔ SPA کے مطابق حج و عمرہ کانفرنس و نمائش میں مختلف ممالک کے حج مشنز کے علاوہ عازمین حج کو خدمات فراہم کرنے والے ادارے اور کمپنیوں کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا مقصد عازمین کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانا اور سابقہ تجربات کی روشنی میں بہتر لاہی عمل اور خدمات کو متعارف کرنا ہے۔ کانفرنس میں شرکاء کی جانب سے عازمین حج کی مملکت آمد سے فریضہ حج کی ادائیگی اور واپسی تک کے تمام مراحل زیر بحث لائے جائیں گے۔ عازمین کی مملکت آمد، ٹرانسپورٹیشن، رہائش، خوراک اور دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون امیدوار جنرل نشست کے لیے انتخابی میدان میں اتری ہے۔ ضلع بونیر کی صوبائی نشست PK-25 کے ڈاکٹر سویرا پرکاش نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دی ہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے لیے مختص قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں کے لیے بھی ڈاکٹر سویرا امیدوار کے طور پر سامنے آئی ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے کاغذات نامزدگی جمع کرائی ہے۔ ڈاکٹر سویرا پرکاش کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر سے ہے۔ انہوں نے ایبٹ آباد کے میڈیکل کالج سے ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ 25 سالہ اقلیتی خاتون زمانہ طالب علمی میں پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے وابستہ رہی ہے، تاہم بعد ازاں PP کے ویمن ونگ کی سیکریٹری اور دیگر عہدوں پر بھی کام کرتی رہی ہے۔